بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جمعہ کے دن غسل کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، جیسا کہ آپ کا فرمان ہے، جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کرے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ معلوم ہوا کہ جمعہ کی نماز میں شرکت کرنے والے ہر بالغ شخص پر غسل کرنا، صاف کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا مستحب ہے، اور اس کے مستحب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ انہی میں سے ایک حدیث میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے، جہاں تک ہو سکے صفائی و پاکیزگی کا خیال کرے، اور جو تیل خوشبو اس کے گھر میں میسر ہو وہ لگائے، پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے اور مسجد میں پہنچ کر اس کی احتیاط کرے کہ جو آدمی پہلے سے ایک ساتھ بیٹھے ہوں ان کے بیچ میں نہ بیٹھے، یعنی جگہ تنگ نہ کرے، پھر نماز یعنی سنت و نوافل کی جتنی رکعتیں اس کے لیے مقدر ہوں پڑھے، پھر جب امام کعبہ خطبہ دے تو توجہ خاموشی سے اس کو سنیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جمعہ اور دوسرے جمعے کے درمیان اس کی ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی۔ تو معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن جہاں باقی اعمال کا درس ہے، وہیں پر جمعہ کے دن غسل کا بھی درس دیا گیا ہے۔ اس لیے جمعہ کے غسل کو سنت کا درجہ دیا جاتا ہے، اور بعض حضرات اس کو واجب کا درجہ دیتے ہیں۔ ایک معروف حدیث ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن وضو کرے تو یہ کافی ہے، لیکن جو غسل کرے تو غسل افضل ہے۔ اسی طرح کی اور بھی احادیث آئی ہیں جن میں آپ نے غسل کا حکم دیا۔ اور جب حضرت عمر بن خطاب کو بھی بہت بات سمجھ میں آئی کہ جب وہ جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اس دوران حضرت عثمان بن عفان داخل ہوئے، تو حضرت عمر نے اپنا خطبہ کاٹ کر حضرت عثمان سے لیٹ آنے کا سبب پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اذان سنی اور فوراً وضو کر کے مسجد میں آ گیا۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ صرف وضو، جبکہ میں نے تو رسول اللہ سے سنا کہ جو شخص جمعہ کی نماز کے لیے آئے وہ غسل کرے۔ اسی طرح سے حضرت عمر کا تمام لوگوں کے سامنے حضرت عثمان پر اس کا انکار کرنا، یہ معلوم ہوتا ہے کہ غسل جمعہ فضیلت والے اعمال میں سے ہے کہ جن کے چھوڑنے پر گناہ نہیں ہوتا۔ اس ساری بحث کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو جمعہ کے دن کی غسل کی اہمیت معلوم ہو جائے، اور معلوم یہ ہوا کہ جمعہ کے دن ثواب کی نیت سے غسل کیا جائے، اور چونکہ اس کی متعدد احادیث میں تاکید ہے، اس لیے اس کو سنت سمجھ کر کرنا چاہیے۔ یہ حکم تو عام ہوا جس میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ سبھی شامل ہیں۔ آیا جمعے کا غسل جنابت ہی ہونا چاہیے؟ تو اس سے متعلق ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی عاجز آ گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے ہر جمعہ جمع کرے، اور اس کے لیے 2 اجر ہیں، ایک اجر اس کے اپنے غسل کرنے کا اور دوسرا اجر اس کی بیوی کے غسل کرنے کا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔